خطیب قرآن پیر طریقت رہبر شریعت ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی سرکار موڑ احمد آباد کے لیکچر اور تحقیقی مقالہ جات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبیان لکل شیء 89 نمبر آیت ہے، 16 نمبر سورہ ہے اور 89 نمبر آیت ہے۔ تبیانا لکل شیء، بس آج گفتگو ساری اسی مدار میں رہے گی، اسی دائرے میں رہے گی۔ تبیان کا معنی ہوتا ہے واضح۔ کیا معنی ہے؟ واضح۔ تبیان کا ایک معنی ہے روشن، واضح، برملا۔ لکل شیء، اس کا معنی ہے کہ ہر چیز کا علم، ہر چیز کا علم قرآن میں واضح ہے۔ اور اس کا ایک ترجمہ یوں بھی ہم کر سکتے ہیں تبیان لکل شیء کا، کہ قرآن علم کل ہے۔ قرآن علم یعنی سارے علم قرآن سے۔ قرآن حکیم مصدر علوم ہے، تمام علوم کا مرجع ہے۔ سارے علم قرآن سے ڈرائیوڈ ہیں، ڈریون ہیں۔ کوئی ایسا علم نہیں ہے جو قرآن حکیم سے نہ ہو۔ بس جو علم ہے نا وہ قرآن سے ہے۔ بس آج اسی پہ گفتگو ہے۔ آج ہم نے کچھ علوم پڑھنے ہیں کہ کیا واقعی سارے علوم قرآن سے ہیں، اس پہ آج ہم دلائل پیش کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک چیز کا دعویٰ ہوتا ہے تو اس دعوے پہ پھر اس کے دلائل ہوتے ہیں۔ اگر دلیل ہے تو دعویٰ ٹھیک ہے، لیکن اگر دلیل ہی نہیں ہے تو دعویٰ بیکار ہے۔ ایسا دعویٰ بیکار ہے۔ اب یہ قرآن کا دعویٰ ہے تبیان لکل شیء، یہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ سارے کے سارے علم قرآن حکیم سے ہیں۔ اب اس دعوے پہ دلائل پیش کرنے ہیں کہ کیا واقعی سارے علم قرآن سے ہیں، اور دلائل پیش کرنے کے لیے بھی قرآنی آیات کو ہی پڑھا جائے گا۔ اور یہی آج کی گفتگو ہے، اسی دائرے میں گفتگو نے رہنا ہے۔ آئیے میں ایک ایک آیت پڑھوں گا اور ایک ایک علم آپ کے سامنے آئے گا۔ قرآن علم کل ہے۔ سورہ یونس کی آیت سامنے آ رہی ہے جی، 10 نمبر سورہ کی 61 نمبر آیت ہے۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ اللہ فرماتا ہے کہ کوئی بھی ایسی چھوٹی سی چھوٹی شے نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو، اور کوئی بھی ایسی بڑی سی بڑی شے نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ ہر چھوٹی سی چھوٹی شے کا ذکر قرآن میں، اور ہر بڑی سی بڑی شے کا ذکر، کیونکہ قرآن علم، یہی آج کا مرکز ہے، قرآن علم کل ہے۔ اب آئیے سورہ انعام کی طرف چلتے ہیں، 6 نمبر سورہ کی 59 نمبر آیت ہے۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین۔ ہر تر شے کا ذکر قرآن میں، اور ہر خشک شے کا ذکر قرآن میں، کیونکہ قرآن علم، بس یہی وجہ ہے ہر تر شے بھی اسی میں اور ہر خشک شے بھی۔ وائے کیوں؟ کیونکہ قرآن علم کل ہے۔ اب آئیے تھوڑا آگے چلتے ہیں، سورہ نمل کی طرف آئیں، 27 نمبر سورہ ہے، 75 نمبر آیت ہے۔ ارشاد ہے وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین۔ آسمانوں کی ہر چھپی شے کا ذکر قرآن میں، زمین کی ہر چھپی شے کا ذکر قرآن میں۔ تو یوں چہرہ اٹھائے تمہیں نظر آئے یا نہ آئے، قرآن میں۔ تو دائیں بائیں دیکھ تمہیں نظر آئے یا نہ آئے، مگر قرآن میں ہے۔
کیوں بلا؟ کیونکہ قرآن علم کل ہے۔ بس یہ اگر مرکز آپ کو ذہن میں رہا تو ساری گفتگو آپ کو ذہن نشین رہے گی۔ بسم اللہ۔ قرآن علم کل ہے، تبیان لکل شیء، قرآن علم ہر چھوٹی سی چھوٹی شے کا ذکر قرآن میں، ہر بڑی سی بڑی شے کا ذکر قرآن میں، آسمانوں کی ہر چھپی شے کا ذکر قرآن میں، زمین کی ہر چھپی شے کا ذکر قرآن میں، ہر تر شے کا ذکر قرآن میں، ہر خشک شے کا ذکر، ہر چھوٹی سی چھوٹی شے کا ذکر، بڑی سی بڑی شے، ہاتھی قرآن میں، چونٹی، غور ہے نا جی؟ اگر قرآن اپنی دلیل پیش کرتا ہے، اپنا دعویٰ پیش کرتا ہے، تو قرآن ساتھ دلیل بھی پیش کرتا ہے، اور یہی قرآن کا اسلوب ہے، دعویٰ بھی کرتا ہے ساتھ دلیل بھی ہے۔ بس آج اسی منہج میں رہنا ہے۔ بسم اللہ، اللہ خوش رکھے جی، سلامت رہیں، آباد رہیں جی، اللہ برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے۔ کمال کر دیے، چلو ٹھیک ہو گئی۔ خوش رہیں جی، خوش رہیں، خوش رہیں۔ ہاں جی، سلامتیاں ہوں جی، کرم نوازیاں ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ، خوش رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، اللہ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے جی۔ بسم اللہ، خوش رہیں، خیر مبارک جی، خیر۔ غور ہے جی قرآن حکیم کی طرف؟ ہمارے دنیا سے چلے جائیں پھر تو پھول ڈلتے ہیں نا جی، ہماری حیاتی میں بھی پھول ڈلتے ہیں۔ اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا جی، میں عرض کر رہا تھا کہ آج کی گفتگو کا مدار جو ہے، دائرہ ہے کہ قرآن علم کل ہے، کیونکہ قرآن حکیم کے اعجاز پہ سلسلہ گفتگو جاری ہے۔ قرآن علم، اپنی پوری توجہ ذرا قرآن حکیم کی طرف، سارے علم قرآن سے۔ ہم 3 آیتیں پڑھ چکے، اب آئیے تھوڑا آگے چلتے ہیں، سورہ لقمان کی طرف آئیں جی۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب تو عطا ہوئی ہے، اور طوالت اس طرح کی تھی کہ 1000 سورتیں، اور جناب موسیٰ عرض کرتے ہیں اللہ یہ کون یاد کرے گا؟ فرمایا موسیٰ خود یاد کرو نا، آپ یاد کریں۔ داؤد علیہ السلام پہ بھی زبور آئی ہے، تو فرمایا نبی کی ڈیوٹی ہے یاد رکھے، آگے پہنچائے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل تشریف لائی ہے، تو فرمایا یاد کریں نا جی آپ۔ تو جب میرے نبی پہ قرآن آیا نا، اللہ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، صرف میرا نبی یاد نہیں کرے گا، گھر گھر حافظ ہوں گے، اس کتاب کے گھر گھر حافظ ہوں گے۔ تو دس از آلسو اسپیسیفکیشن آف ہولی قرآن، یہ بھی اعجاز ہے قرآن حکیم کا۔ تو گزارش یہ کر رہے ہیں کہ قرآن علم، سارے علم، بس یہ اگر آپ کی زبان پہ جملہ رہے گا تو آج سارا خطاب سمجھ آ جائے گا، سارے علم قرآن حکیم سے۔ اب آئیے سورہ لقمان کی طرف، اب ذرا علوم دیکھتے آئیے گا، علوم۔ سارے علم نہیں آج پڑھ پائیں گے، اور نہ ہی ہم پڑھ سکیں گے، ہم تو اپنی علمی استطاعت کے مطابق ہی پڑھیں گے نا، خدا جانے کیا کیا ہے قرآن میں، یہ کسی بشر کا کلام تھوڑی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، بندے قرآن پہ فکر کیوں نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ غیر اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں اختلاف پایا جاتا۔ قرآن میں اختلاف نہیں، وجہ یہ ہے یہ کسی بندے کا کلام نہیں، پروردگار کا کلام ہے۔ تو خدا جانے کیا کیا ہے قرآن حکیم میں، ہم تو اپنی علمی استطاعت کے مطابق پڑھ رہے ہیں، کچھ علوم صرف ہم پڑھیں گے آج اور اپنی تفہیم کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ لقمان میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، آؤ توجہ کرو، علم الکلام بھی قرآن سے نہیں، میں نہیں سمجھا سکا، مجھے پتہ ہے۔ علم الکلام دیکھیں، جہاں پہ دیگر علوم ہیں، علم حدیث ہے، علم تفسیر ہے، علم اصول تفسیر ہے، علم حدیث ہے، علم اصول حدیث ہے، یہ سارے علوم ہیں۔ علم فقہ ہے، وہاں پہ ایک علم ہے جسے علم الکلام بھی کہا جاتا ہے، متکلمین اس پہ کلام کرتے ہیں،
عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، بسم اللہ سلامت رہیں جی، عقیدہ آخرت، وجود باری تعالیٰ، رؤیت باری تعالیٰ، معاملات برزخ، معاملات قبر، معاملات حشر، جنت و دوزخ، یہ جتنی ابحاثات ہیں، یہ ساری ابحاثات جس علم میں ہیں اس علم کو علم کلام کہتے ہیں، اور وہ علم قرآن سے، یہ سمجھانا مقصود ہے آپ کو کہ وہ علم بھی، بس آج اتنا ہی آپ ذہن میں رکھیں۔ علم الکلام بہت بڑی، متکلمین کی پوری ایک تعداد ہے۔ امام فخر الدین رازی، تفسیر رازی کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، امام فخر الدین رازی متکلم تھے، صاحب علم الکلام تھے، تو یہ باقاعدہ علم ہے۔ تو علم الکلام بھی قرآن سے، علم الکلام بھی، ہر تر شے کا ذکر، ہر خشک شے کا ذکر، ہر چھوٹی سی چھوٹی شے کا ذکر، آسمانوں کی ہر چھپی شے کا ذکر، زمین کی ہر چھپی شے کا ذکر۔ ابھی جو ہم نے ایک علم کی معرفت ہمیں حاصل ہوئی کہ علم کلام، اب ذرا سورہ نساء کی طرف آئیے گا ذرا، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اللہ فرماتا ہے یہ جو معاملات میں اجتہاد کرتے ہیں، استنباط کرتے ہیں، یہ جو معاملات کو مستنبط کرتے ہیں، یہ جو قوت استنباط ہے، قوت اجتہاد ہے، یہ بھی قرآن سے، استنباط کرنے کی قوت، آپ اسے یوں سمجھتے ہیں کہ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ علم اصول فقہ قرآن سے، علم اصول فقہ، ذرا پڑھتے ہیں میرے ساتھ، علم اصول فقہ، علم الکلام، اجتہادی قوتیں قرآن سے، ہر تر شے کا ذکر، خشک شے کا ذکر، آسمانوں کی ہر چھپی شے کا ذکر، کیونکہ قرآن علم، بس یہی ہمارا مقدمہ ہے، قرآن علم کل ہے، سارے علم قرآن سے۔ اب آئیے کچھ اور علوم میں پڑھتا ہوں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یہ بھی علم فقہ ہے، یہ بھی قرآن سے۔ اچھا ذرا سنیے گا، سورہ ابراہیم میں اللہ فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، انہیں اللہ کے دن یاد کراؤ، اللہ کے دن یاد کراؤ، یعنی علم تاریخ قرآن سے، علم تاریخ قرآن سے، علم تاریخ قرآن سے۔ کسی آیت پہ رکنا نہیں، صرف علوم کی معرفت آپ تک پہنچانا مقصود ہے، تاکہ یہ باور ہو جائے اور یہ بات مضبوط ہو جائے کہ سارے علم۔ اب آئیے سورہ اعراف کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، انہیں کس سے سناؤ تاکہ یہ فکر کریں۔ حضرت یعقوب کا قصہ سناؤ، حضرت یوسف کا قصہ سناؤ، حضرت لقمان کا انہیں قصہ سناؤ، انہیں صبر ایوب بتاؤ، انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تابع داری بتاؤ، انہیں حضرت خلیل کی رواداری بتاؤ۔ تو یہ سارے قصے بھی، اور قصہ وہ ہے جو قرآن والا ہو، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ پریشانی یہ ہے کہ آج کل ممبر کی دنیا پہ قرآن اٹھ چکا ہے، اور وہ روایتی سے قصے کہانیاں جن کا وجود ہی نہیں ہے وہ ممبروں پہ بیان ہو رہے ہیں، حالانکہ اس ممبر سے علم ڈلیور ہونا چاہیے تھا۔ لوگ اپنی داستانیں بیان کر رہے ہیں، میں وہاں پہ گیا تو یہ ہوا، تو میں یہ ہوا، تو کیا ضرورت ہے ان قصوں کہانیوں کی؟ لوگوں کو قرآن سنایا جائے تاکہ صاحب قرآن کی محبت دلوں میں قائم رہے۔ تو علم القصائص بھی قرآن سے، علم القصائص، کون کون سے علم ہم پڑھ چکے؟ علم الکلام قرآن سے، علم الفقہ قرآن حکیم سے، علم القصائص قرآن حکیم سے، ہر تر شے، خشک شے، چھوٹی شے، بڑی شے، آسمانوں کی ہر چھپی شے، زمین کی ہر چھپی شے، کیونکہ قرآن علم۔ اب میرے دوستو ذرا سنتے آئیے گا، سورہ بقرہ کی طرف آئیے ذرا، قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، اللہ فرماتے فرمائیے انہیں، بتائیے لوگوں کو وقت کی علامات، یعنی علم الاوقات۔ ابھی 10 بج گئے ہیں، ابھی 12 بج گئے ہیں، ابھی 1:30 ہو گیا ہے، ابھی 2 بج گئے ہیں، ابھی تہجد کا ٹائم ہو گیا ہے۔ یہ جو علم الاوقات ہے، ابھی سونے کا تو ٹائم ہی نہیں ہوا،
آپ نے جاگ کے سننا ہے. علم الاوقات وقت قرآن سے، یعنی علم وقت، اوقات کا علم قرآن سے، علم الکلام قرآن سے، علم الفقہ قرآن سے. اچھا تھوڑا آگے چلتے ہیں، پھر میں بعد میں گنتا ہوں. سورہ بقرہ کی طرف آئیں. انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو ایک مقدار کے حساب سے پیدا کیا ہے. مقدار، وزن. علم المقادیر قرآن سے، علم المقادیر بولیں قرآن سے، علم الاوقات قرآن سے، علم المقادیر قرآن سے، علم الکلام قرآن سے، علم الفقہ قرآن سے، علم القصائص قرآن سے. اب ذرا سورہ نحل کی آیت سنیے گا اور ذرا توجہ سے سنیے گا. ارشاد ہوتا ہے شراب مختلف الوانہ، یہ جو شہد کی مکھی اڑتی ہے، رنگ برنگے پھولوں پہ جاتی ہے، تازے پہ بھی جاتی ہے، گلے سڑے پہ بھی جاتی ہے. تازے پھل سے بھی رس چوستی ہے، گلے سڑے سے بھی رس چوستی ہے. فیہ شفاء للناس، جہاں سے مرضی وہ چوس کے آ جائے. جب وہ تھوکتی ہے نا اپنے چھتے میں، اس کی تھوک میں شفا ہے. لے کے گلے سڑے سے آئی ہے. آپ کی گارنٹی ہے کہ فریش پہ بیٹھتی ہے؟ بتاؤ، کیا آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ صرف پھولوں پہ بیٹھتی ہے؟ روڑی پہ بھی بیٹھتی ہے، یعنی زہر بھی نگلتی ہے، ہر طرح کا رس بھی چوستی ہے. آ کے چھتے میں جب وہ تھوکتی ہے پھر وہ زہر نہیں رہتا، پھر وہ زہر نہیں ہوتا، بلکہ وہ، میں کبھی کبھی عرض کیا کرتا ہوں، واہ قبلہ مولانا ماننے پہ آئیں تو مکھی کے تھوک کو شفا مان گئے، نبی کے خون کو شفا نہیں مان رہے. اچھا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ مکھی سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے، تم جاتی ہے تو زہر چوستی ہے، چھتے تک پہنچتے تک یہ شفا کیسے ہو جاتا ہے؟ اس نے کہا جب میں اٹھاتی ہوں ہوتا زہر ہی ہے، لیکن وہاں سے لے کے اپنے گھر تک میں نبی اور نبی کی آل پہ درود پڑھتی جاتی ہوں، پھر وہ زہر نہیں رہتا، پھر وہ شفا ہو جاتا ہے. اب آپ نے غور کیا شہد کی مکھی کے تھوک میں یہ جو شفا ہے نا، اس سے ہمیں علم ادویات ملا، علم ادویات ملا. کون سا علم ملا؟ ادویات کا علم اس آیت سے ملا. علم الکلام، جی، علم الفقہ بولیں، علم المقادیر، علم الاوقات، علم تاریخ، اور ابھی ہم نے پڑھا علم الادویات. اب ذرا سننا، میں ذرا لیٹسٹ ٹیکنالوجی پڑھوں قرآن سے. کلام قدیم ہے، باتیں جدید کرتا ہے، اور یہ ہر دور کے لیے جدید ہے. دس از وائی بیکاز دس از گلوبلائزڈ بک. یہ عالمگیر کتاب ہے، ہر زمانے کی کتاب ہے. بے شک 1400 سال پہلے اتری ہے، لیکن ہر دور کی ہے. آؤ میں عرض کرتا ہوں، قرآن لیٹسٹ ٹیکنالوجی بیان کرتا ہے. سورہ آل عمران کی آیت ہے، ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں انبئکم بما تاکلون، میرے پاس آنے والوں بتاؤں تمہارے پیٹ میں کیا ہے؟ نہیں، غور نہیں کیا میرے دوستوں نے، غور نہیں کیا. آج ڈاکٹر یہاں پہ ایک مشین رکھتا ہے اور رکھ کے بتاتا ہے سکرین میں دیکھ کے کہ پیٹ میں یہ ہے. 1400 سال پہلے آیت اتری ہے، اور اس سے بھی پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے. اس دور میں عیسیٰ فرما رہے ہیں آنے والوں بتاؤں الٹرا ساؤنڈ نہ کروں؟ غور ہے، میں ذرا الٹرا ساؤنڈ نہ کروں تمہارا، بتاؤں تمہارے پیٹوں میں کیا ہے؟ اب آپ نے غور کیا علم میڈیکل سائنس قرآن سے، میڈیکل سائنس کا علم قرآن سے. پھر آپ یہی نہیں فرماتے، آپ فرماتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، آؤ میں ہاتھ لگاؤں گا، کوڑے کو شفا ہوگی، اندھے کو شفا ہوگی. غور نہیں کیا آپ نے. عیسیٰ فرما رہے میرے قریب آؤ، میں ہاتھ لگاؤں گا، میں نبض پکڑوں گا. یعنی علم طب بھی قرآن سے، علم طب، علم ادویات، الٹرا ساؤنڈ ٹیکنالوجی. میں ایک اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی پڑھوں؟ ٹائم مکمل ہے جی ہمارا، بس 2 بج گئے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ بس 2:15 بجے تک گفتگو کا دورانی ہے. میں ایک اور میڈیکل سائنس، ایک اور ٹیکنالوجی میں ایک اور پڑھتا ہوں.
اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم جی مولا، اسماعیل جی مولا، میرا گھر بن گیا ہے، مولا بن گیا، اذن آواز دیجئے، بالناس لوگوں کو، حجی حج کے لیے۔ خلیل عرض کرتے ہیں یہاں پہ میں اور میرا بیٹا اکیلا، لوگ تو ہے ہی نہیں، میری آواز کون سنے گا؟ اور فرمایا آپ آواز دیں، الیکٹرو میگنیٹک ویوز کام کریں گی، درمیان میں کوئی تار نہیں ہوگی، there is not any sort of wire without any wire۔ آپ کا کام ہے آواز دینا، ہمارا کام ہے پہنچانا۔ یہ جو آج سائنس نے الیکٹرو میگنیٹک ویوز نکالی ہیں اور جس کی بنیاد پہ یہ وائرلیس آپ کے سامنے ہے، یہ وائرلیس ٹیکنالوجی ہے، اور دس از دا لیٹسٹ ٹیکنالوجی ان دیز ڈیز، موبائل۔ کب خلیل نے آواز دی؟ آج تک اولاد آدم کہہ رہی ہے لبیک، ہم حاضر ہیں۔ کعبے جا کے تو یہی کہنا ہے نا، لبیک ہم حاضر ہیں۔ اب آپ نے غور کیا، خلیل نے بلایا، بندوں نے لبیک کہا، حبیب بلائے تو پتھر بھی لبیک کہتے ہیں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، خلیل کی آواز پہ بندے بول رہے ہیں، حبیب کی آواز پہ کائنات کا ذرہ ذرہ بول رہا ہے۔ تو دس از دا لیٹسٹ ٹیکنالوجی، موبائل ٹیکنالوجی، وائرلیس ٹیکنالوجی قرآن سے، الٹرا ساؤنڈ ٹیکنالوجی قرآن سے، ایکس ریز ٹیکنالوجی قرآن سے، علم الطب قرآن سے، علم الادویات قرآن سے۔ کیا میرے دوستوں کو سائنس سمجھ آ رہی ہے؟ اب آپ نے غور کیا، قرآن سے سائنس ہے، سائنس سے قرآن نہیں ہے، ساری سائنس قرآن حکیم سے ہے۔ کیا آپ نے غور کیا، سارے یہ جو علوم ہم پڑھ رہے ہیں، علم طب، علم الکلام، علم ادویات، علم فلکیات۔ اچھا ایک اور ٹیکنالوجی میں عرض کرتا ہوں، ٹھہریے گا، پڑھیں جی، ایک اور ٹیکنالوجی عرض کرتے ہیں، سورہ سبا کی طرف آئیے گا، 34 نمبر سورہ ہے، 12 نمبر آیت ہے، ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولی سلیمان الریحا، وہ اپنے مسلح پہ بیٹھتے تھے اور 2 کنیاں موو ہوتی تھیں اور وہ فضا میں اڑتا تھا۔ فرمایا تو 1400 سال بعد آج اڑنے لگا ہے، یہ دیکھو ہمارا بنایا ہوا جہاز، یہ ہمارا پلین ہے۔ اور پھر صرف سلیمان نہیں، پورا لشکر، جنات ہیں، انسان ہیں، چرند پرند ہیں، باقاعدہ ایک مینجمنٹ ہے، اور ایک مینجمنٹ کے ساتھ یہ پورا لشکر اڑ رہا ہے۔ اور لیکن ایک بات ہے، تیرا جہاز بھی آسمانوں سے نیچے نیچے رہتا ہے، سلیمان کا تخت بھی آسمانوں سے نیچے نیچے رہا، ایک واحد تخت ہے، پہلا آسمان بھی پار، دوسرا آسمان بھی پار، تیسرا آسمان بھی پار، چوتھا آسمان بھی پار، حتیٰ کہ 7 آسمان پار، پھر سدرا بھی پار۔ اور فرمایا وہ تیرا تخت ہے، جہاز تیری ٹیکنالوجی ہے جو صرف پیچھے پیچھے رہتی ہے، اور یہ ہماری ٹیکنالوجی دیکھ وہ گزر گئی، اور پھر ہم پہلے سے اپنے حبیب کو آسمانوں پہ لے گئے تاکہ آنے والا انسان یہ نہ کہے کہ دیکھو ہم کہاں تک چلے گئے، ہم کہاں تک چلے گئے۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم وہیں تک رہے، وہ وہاں تک چلے گئے، وہ وہاں تک چلے گئے۔ اور پھر جس پہ جا کے تو پیر رکھ رہا ہے، ان کے اشارے سے وہ شک ہو رہا ہے، یہ تیری اوقات ہے، وہ ان کی شان ہے۔ تو جہاز بھی قرآن سے، ہوائی جہاز بھی، کچھ اور ٹیکنالوجیز پڑھ لیں، 1-2 ٹیکنالوجی اور پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کا نتیجہ عرض کرتے ہیں۔ یعنی ہوائی جہاز بھی قرآن سے۔ اچھا یہ ذرا دیکھیے گا، خلق الانسان، انسان کی تخلیق، بلکہ پہلے سورہ دہر پڑھتا ہوں، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج اینڈ وی کریٹ دا مین ود مکس پرم ڈراپ۔ اے انسان، ہم نے تمہیں مکس پرم ڈراپ، پانی کے ملے جلے قطرے سے بنایا۔ اب ذرا غور کیجئے گا، آج ڈاکٹر حضرات مادہ منویہ لے کے فرٹلائز کرتے ہیں، اللہ نے پہلے بتا دیا ہم نے بنائی قطرے سے۔ یہ جو فرٹلائزیشن ہے، جن کے ہاں اولادیں نہیں ہوتی، ماں باپ کے سب سپرم کو لے کے انہیں فرٹلائز کرتے ہیں،
یہ جو فرٹیلائزیشن ہے انسان کی، فرٹیلائزیشن کی ابتدا قرآن سے. قرآن نے پہلے بتا دیا کہ ہم نے تمہیں دو قطروں سے ملا کے بنایا ہے. تیری سوچ میں آج آیا ہے، آج 1400 سال پہلے کی آئی ہوئی ہے. تو انسانی فرٹیلائزیشن قرآن سے. اچھا پھر ذرا غور کیجئے گا، خلق الانسان من علق، ہم نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. یہ جو جمع ہوا خون ہے، دس از کاز آف بلڈ پریشر. اللہ فرماتے ہیں ہم بتاتے ہیں تمہیں بلڈ پریشر بھی ہو سکتا ہے. یہ جو جمع ہوا خون ہے، دس از آلسو کاز آف ہارٹ اٹیک. اور یہ جو لوتھڑا ہوتا ہے، یہ چار والوں میں سے کسی جگہ پہ اڑ سکتا ہے، رک سکتا ہے. معرفت ہم تمہیں دے رہے ہیں. اب آپ نے غور کیا، علم بلڈ پریشر بھی قرآن سے. یہ جو پریشر ہے خون کا، یہ بھی قرآن سے. یعنی میڈیکل سائنس کی ایک ایک چیز قرآن حکیم سے. آؤ ہم آپ کو آپریشن بھی بتاتے ہیں. علم نشرح، دیکھو ہم نے بتا دیا ہر طرح کا آپریشن بھی قرآن سے. سارے آپریشن قرآن سے. اچھا علمہ البیان، یہ جو علم بیان ہے یہ بھی قرآن سے. اچھا ذرا اب سنتے آئیے گا، ذرا سمجھتے بھی آئیے گا. الذی علم بالقلم، قرآن سے. او کاتب، قرآن سے. علم کتابت، علم خطابت، علم الکلام. بدر آج میٹھے میٹھے انداز میں سنتے ہو ذرا قرآن کے علم. علم خطابت، مجھے ذرا پیچھے سے سناؤ. ہر تر شے کا ذکر، ہر خشک شے کا ذکر، آسمانوں کی ہر چھپی شے کا ذکر، زمین کی ہر چھپی شے کا ذکر، آسمانوں کی ہر چھپی شے کا ذکر، زمین کی ہر چھپی شے کا ذکر. علم کلام، علم فقہ، علم کتابت، علم البیان، علم الادویہ، علم طب، الٹرا ساؤنڈ ٹیکنالوجی، ہوائی جہاز ٹیکنالوجی، وائرلیس موبائل ٹیکنالوجی، علم تاریخ، علم مقادیر، علم اوقات. یعنی سارے علم، سارے علم. اچھا ذرا ٹھہریے گا، یہ ہمارے دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ فرماتا ہے اوفوا الکیل والمیزان، ہم بتائیں گے کیسے تولنا ہے. یہ جو ناپ تول ہے، یہ جو کنڈا کلو، 1.5 کلو، 2 کلو، 2.5 کلو. کیل ایک ہوتی ہے کیلی چیز، ایک ہوتی ہے موزونی چیز. کیل کپڑا ناپتا ہے 2 گز، 10 گز، 15 گز. ہم بتائیں گے ہر کیلی اور موزونی چیز. کیا آپ نے غور کیا سارے علم؟ اچھا وہ ہماری چلو ایئر فورس تو ہوا میں اڑتی ہے نا، ایئر فورس. ایک ہماری نیوی بھی ہے. نیوی کہاں پہ ہوتے ہیں؟ سمندر میں. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فالتقمہ الحوت. دیکھو یہ جو آپ دوز ہم نے بنائی ہے، تم آج پانی کے اندر گئے، ہم نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں پانی کے اندر رکھا ہے. تو یہ جو آپ دوز ہے قرآن سے. جی آپ دوست کی طرف اشارہ ہے نا، قرآن سے. اچھا ہمارے نوجوان بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. ہم نے بھیجے ان پہ ابابیل. تو پھر وہ کرتے کیا تھے؟ ترمیہم بحجارۃ، وہ اپنی زبان میں سے، اپنے منہ میں سے چھوٹا سا کینکر پھینکتے تھے تو وہ نیچے آتا تھا، جسے آ کے لگتا تھا آدھا ہاتھی اور بندہ ادھر دائیں اور آدھا ہاتھی اور بندہ. مولا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ بارود ہے، یہ ہماری طرف سے آیا ہے، بارود ہے. اب آپ نے غور کیا توپ سازی بھی قرآن میں. یہ جو بارڈر سے گولے پھینک رہے ہیں یہ قرآن سے، توپ سازی قرآن سے. لیکن کمال والی بات یہ ہے، لمحہ فکر ہے، حد والی بات یہ ہے کہ جس کا بھیجا ہوا اتنا سا ابابیل اور اس کی اتنی سی چونچ اور اس میں اتنا سا پتھر، وہ نیچے آئے آدھا ہاتھی دائیں آدھا بائیں. جس کے اتنے سے بھیجے ہوئے ابابیل میں اتنی پاور ہے، اس کے علی میں پاور کتنی ہوگی؟
लम्हा फिक्र तो है। बिस्मिल्लाह। ओ भाई देखें, मैं कभी कभी सोचता हूं, एक बड़ा प्यारा सा फिक्र है, ये भी एक फिक्र ही है ना। अबाबील इस वक्त इस मौसम में होते हैं, नहर के पुल के नीचे अबाबील मौजूद है, हाथी भी पाकिस्तान में मौजूद है, पत्थर भी मौजूद है। यहां से एक अबाबील उठाते हैं, उसके मुंह में पत्थर रखते हैं, चिड़ियाघर जाके हाथी के ऊपर रखते हैं और उसे कहते हैं मार, मारेगा। मौला अबाबील तो इधर भी हैं, पत्थर भी हैं, हाथी भी हैं, ये तो नहीं मार रहे और इनमें इतनी पावर भी नहीं है। और फरमाया खामोश, इतना सियाना बनने की जरूरत नहीं है, ये अबाबील तू लेके गया है, व अरसाला, वो मैंने भेजा है। अब मैं वही जुमला दोबारा अर्ज करूंगा, जिसका भेजा हुआ अबाबील इतनी पावर रखता है, तो फिर खुदा जाने खैबर में अली की पावर का मकाम क्या हो। गौर है ना जी बातों की तरफ। तो मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि तोप साजी कुरान से, मेडिकल साइंस सारी की सारी कुरान से, हवाई जहाज, आपने काफी इल्म सुन लिए जी, 2.25 हो गए। बस नतीजा अर्ज करूं, यानी गोया मालूम हुआ कि सारे इल्म कुरान से। अब जरा नतीजा सुनिएगा सारी गुफ्तगू का, अगर नतीजा समाप्त नहीं किया तो सारी गुफ्तगू बेकार रहेगी। और मसला यह है कि हमारे और उन लोगों में फर्क यह है कि वो लोग यहीं तक रहते हैं, सिर्फ कुरान बताते हैं, हम अगली बात भी बताते हैं। और अगली बात यह है कि अगर सारे इल्म कुरान से, अल्लाह फरमाता है फी किताबी मकनून इन्नहु लकुरआनुन करीम, ये कुरान करीम है, फी किताबी मकनून, ये लोहे महफूज पे है, और ये लोहे महफूज से जिब्राइल लेके आते रहे। लेकिन इमाम बुसीरी रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं वमिन उलूमिका व इन्ना मिन जूदिका दुनिया व दर्रताहा वमिन उलूमिका इल्म लोहे वल कलमी, अगर लोहे महफूज के उलूम में से कुरान एक इल्म है, तो फिर लोहे महफूज मेरे नबी के उलूम में से एक इल्म है। नहीं मेरे दोस्तों ने गौर नहीं किया, नहीं गौर किया। मैं दोबारा अर्ज करता हूं, ये जो इल्म कुल है, इल्मुल कलाम कुरान से, इल्मुल फिक्र कुरान से, इल्म तफसीर कुरान से, इल्म हदीस कुरान से, इल्म बयान कुरान से, इल्म कलम बयान कुरान से, इल्म खताबत कुरान से, इल्म किताबत कुरान से, इंसानी तख्लीक का इल्म कुरान से, मेडिकल साइंस कुरान से, फल्कियात का इल्म कुरान से, हर तर शय कुरान से, हर खुश्क शय कुरान से, आसमानों की हर छुपी शय कुरान से, ज़मीन की हर छुपी शय कुरान से, आसमानों की हर छुपी शय कुरान से, ज़मीन की हर छुपी शय कुरान से, और फिर आबदोश कुरान से, अल्ट्रासाउंड कुरान से, एक्सरेज कुरान से, अद्वियात कुरान से, शिफा कुरान से, सारे इल्म कुरान से। ये कुरान लोहे महफूज के उलूम में से एक इल्म है, लोहे महफूज मेरे नबी के उलूम में से एक इल्म है। और अगर आपका शौक हो फतवा लगाने का तो इमाम बुसीरी पे लगाना है। ये इमाम बुसीरी ने लिखा है कि व इन्ना मिन जूदी का दुनिया व दर्रताहा, ये सारी कायनात रसूलुल्लाह की जूदो सखा है। व मिन उलूम का इल्म लोहे वल कलमी, और लोहे महफूज मेरे नबी के उलूम में से एक इल्म है। और यारा जिसके उलूम का जुज कुरान है, खुदा जाने नबी का इल्म कुल क्या है। लेकिन एक बात है कि सारे उलमा भी आपको बताते हैं कि जब क़यामत आएगी किताब रह जाएगी, अल्फाज उठ जाएंगे। ऐसे ही है, ऐसे ही है, किताब रह जाएगी, जब लोग खोलेंगे अल्फाज नहीं मिलेंगे। ये क़यामत की निशानियां हैं। यानी ये कुरान जाए, अल्फाज ले जाए, किताब छोड़ जाए, वो कुरान जाए, नालैन भी साथ जाए, वो जाए तो नालैन भी साथ जाए। अच्छा, इसे पढ़ने वाला शेखुल हदीस होगा, शेखुल कुरान होगा, उसे पढ़ने वाला सिद्दीक अकबर होता है, उसका कारी बिलाल होता है, उसे पढ़ने वाला अली होता है। अच्छा, अगर ये शिफाउल लिन्नास है तो वो शिफाउल आलमीन है। नहीं मेरे दोस्तों ने गौर नहीं किया। अगर ये इल्म है वो आलिम है, अगर ये रहमतुल लिल मोमिनीन है
وہ رحمت للعالمین ہے. اگر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ہے، وہ ھدی للعالمین ہے. تو اس کی شان آپ نے بڑی سن لی، ان کی شان کے لیے ایک ہی جملہ کافی ہے. یہ اگر علم کل ہے، یہ شفا ہے، اس میں سارے علم ہے، لیکن میرے صاحبو یہ آیا تو وہ نہیں آئے، وہ آئے تو یہ آیا، وہ آئے تو یہ آیا. اب آپ نے غور کیا، یہ جو 6668 آیتیں ہیں نا علم کل، یہ ان کی مہربانی کہ انہوں نے بتا دیا یہ لو وصول کرو؟ نہیں، غور نہیں کیا. میں کوئی باتیں کر رہا ہوں، اب میں نتیجہ دے رہا ہوں ساری گفتگو کا. یہ حضور کی مہربانی ہے کہ بتا دیا یہ لو یہ پروردگار کا کلام ہے. اور یہ 6668 آیتیں ہیں. آؤ یہ فقیر کا دائیں ہاتھ قرآن حکیم پر ہے. صرف نبی اور اللہ کی یہی باتیں نہیں ہوئیں، اس کے علاوہ بھی ہوئی ہیں. یہ تو ہم تک آئی ہیں، ورنہ اس کے ہاں وہ ایک دن حضور فجر کی نماز کے لیے لیٹ تشریف لائے، دوسرا دن آیا پھر حضور لیٹ ہو گئے، جماعت فجر کی کروانی ہے، لیٹ آئے. اب مولوی صاحب اگر لیٹ ہو جائیں پریشان نہ ہوا کرو، ہمارے نمازی کالے پڑ جاتے ہیں کہ بلا آپ لیٹ ہو گئے ہیں تو پھر کیا ہوا؟ مولوی انسان ہی ہوتا ہے، اگر آپ لیٹ ہو سکتے تو مولوی صاحب بھی لیٹ ہو سکتے ہیں. اور ہم نے زیادہ تر دیکھا ہے مسجد میں آ کے سب سے زیادہ کالی اسی ہوتی ہے جو آخر پہ آتا ہے، اسے سب سے زیادہ جلدی ہوتی ہے. خیر چلیں، گزارش کر رہا ہوں کہ حضور ایک دن لیٹ ہوئے نا، تو تیسرا دن بھی جب ہوا نا تو حضور لیٹ تشریف لائے. اب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ بھی آپ پہ قربان، حضور آج تیسرا دن ہے اس لیے عرض کر رہے ہیں، آپ لیٹ تشریف لائے. اب فرمایا صحابہ میری اور میرے اللہ کی ملاقات ہو رہی تھی، آج تیسرا دن ہے پروردگار سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تو حضور کیا باتیں ہوئیں؟ فرمایا صحابہ پہلے دن پروردگار کی طرف سے اشارہ ملا کہ آپ کی امت میں سے اتنے افراد بغیر حساب کتاب کے بخش دیے جائیں گے. میں نے عرض کیا سونا یہ تھوڑے ہیں میرے پروردگار، یہ تھوڑے ہیں. تو دوسرے دن جب معاملہ گفتگو شروع ہوا تو فرمایا میرا حبیب 70,000 مزید بڑھا دیے گئے. میں نے عرض کیا تھوڑے ہیں. فرمایا اچھا چل ہر 70,000 اپنے ساتھ ایک ایک بندہ 70,000 کے وہ جو 70,000 ہے نا وہ ایک ایک بندہ اپنے ساتھ 70,000 لے جائے گا. تو یہ ملاقاتیں چل رہی تھیں. اب یہ یہاں پہ نہیں ہے، یہ یہاں پہ. اب آپ نے غور کیا، اب میں ایک آیت پڑھوں گا. اللہ فرماتا ہے وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، میرا نبی جب بھی بولتا ہے میری وحی سے بولتا ہے. جب بھی وما ینطق، نطق تو وہ کرتا ہی نہیں، لیکن جب بھی کرتا ہے میری وحی سے کرتا ہے. اب آپ نے غور کیا نبی جب بھی بولے اللہ کی وحی ہے. تو صحابہ ملاقات کا سلسلہ تھا اس لیے لیٹ ہوئے ہیں، ملاقات کا سلسلہ جاری تھا. تو حضور پھر بات کہاں پہ ختم ہوئی ہے؟ صحابہ بات اس پہ ختم ہوئی ہے کہ حکم آیا ہے سونا فکر نہ کر، مقام محمود پہ تو کھڑا ہوگا. میں ایک آیت نہ پڑھوں جی؟ اچھا نہیں، وقت پھر زیادہ ہو جائے گا، اگلے جمعے پہ رکھتے ہیں. اچھا چلو سنو پھر وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. آگے پڑھیں جی حافظ صاحب. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مقام محمودہ. اے میرا حبیب، اے میرا محبوب، یہ جو آپ تہجد ادا کرتے ہیں نا، ہم اس تہجد کے بدلے میں آپ کو وہ مقام محمود دیں گے جس پہ آپ کھڑے ہو کے ساری امت کی بخشش کروائیں گے. تو صحابہ بات اس مقام پہ آ کے ختم ہوئی ہے کہ سونا تو بخشوانے والا ہوگا، میں بخشنے والا ہوں گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم تب تک چھوڑیں گے نہیں سلسلہ بخشش جب تک آپ کے چہرے پہ ہم مسکراہٹ نہ دیکھ لیں گے.
ہم بخشتے جائیں گے، بخشتے جائیں گے، بخشتے جائیں گے، آپ بخشواتے جائیں گے۔ جب ہم دیکھیں گے کہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی ہے، بھائی بولو بھی تو صحیح نا۔ اچھا، اب میں جو اشارہ کرنا چاہتا ہوں، بس آج اسی اشارے پہ آج کی گفتگو مکمل ہے کیونکہ ٹائم اوپر چلا گیا۔ یہ حضور جو ادا کرتے تھے نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے نفل ہیں، نماز تہجد نفل ہیں، لیکن آپ کے لیے واجب ہے، حضور آپ نے ضرور پڑھنے ہیں، حضور نے نہیں چھوڑے۔ اگر ہم پڑھیں نفل ہیں، ہم پڑھیں نفل ہیں، یعنی یہ نفلی عبادت ہے۔ اب آپ نے غور کیا، حضور کے تہجد کے نفلوں کے بدلے امت بخشی جا رہی ہے؟ نہیں غور کیا میرے دوستوں نے، ابھی بھی غور نہیں کیا۔ اگلا جمعہ سننے والا ہے اور مچلنے والا ہے۔ حضور جو تہجد پڑھتے رہے، ان تہجد کے صدقے یہ امت بخشی جا رہی ہے۔ وہی نبی اگر فرض پڑھتا ہو، فرض پڑھنے کی حالت میں اگر کوئی شہزادہ آ کے اوپر بیٹھ جائے، اس کے بیٹھنے سے اگر وہ فرض رک جائیں، نہیں میرے دوستوں نے غور کیا، جس کے تہجد کے نفلوں کے بدلے میں امت بخشی جا رہی ہے، اس کے آنے سے اسی نبی کے فرض رک رہے ہیں۔ خدا جانے پھر شہزادہ حسین کا مقام کیا ہوگا۔